وہی کہوں گا کہ یہ مبارک آپ کی ہے، یہ حق آپ کا ہے. میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں، پہلے بھی میں نے میرا خیال کہا کہ وہ اقبال کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. یہ جو پاکستانی لوگ ہیں یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے، آپ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تعلیم کا ریشو آج سے بہت کم تھا، ملک غلام تھا اور تھا ہی نہیں. اس میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم نے ایک ملک بنانا ہے. ٹھیک ہے بنا دیں گے، 10 سال میں ملک بنا دیں گے. اتنی یہ قوم ہے محنتی، جب اس کو کوئی قیادت مل جائے، جب اس کو کوئی نظام مل جائے. تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ روشن مستقبل ہے پاکستانیوں کا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. آپ نے ٹھیک کہا یوسف خان صاحب کہ جو ایمبیسی ہے نہ صرف کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، ہمیں مکمل اس کا علم ہے کہ ایمبیسیز ہماری وہ کام نہیں کر پا رہی، وہ خدمات نہیں سر انجام دے پا رہی جو لوگوں کی خواہش ہے، لوگوں کی ضرورت ہے. تو فارن آفس اس پہ اور فارن منسٹر بھی اس پہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بوست ہے. میری کوشش یہی ہوگی کہ میں فارن منسٹر سے بھی اور جو ایمبیسڈر ہمارا پاکستان میں اس سے بھی جب میرا اس سے رابطہ ہو میں ان سے یہی کہوں گا اور یہی کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ لوگوں کو خدمت جو ہے نا وہ فراہم کریں. لیکن اس میں آپ بھی، ہمارا کوئی پریشر گروپ نہیں ہے باہر، کوئی پریشر گروپ نہیں ہے. تو کوئی پریشر گروپ جو ہے نا اس کو تیار کرنے کی کوشش کریں. وہ باہر سے غبارے میں ہوا بھرے، اندر سے پھر آپ کے جو سیاستدان ہے وہ اس پہ کھیلیں گے، آپ کو مدد کریں گے. تو اس میں ذرا کام کیجیے. بہت شکریہ اصغر شاہد صاحب. مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی تجویز دی ہو، لیکن آپ نے کہا کہ بالکل انہوں نے ایسے کیا ہوگا. میں ان سے بات کروں گا اور ان کا جو اسٹاف ہے ان سے میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس میں راستہ نکل سکتا ہے. ضرور ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ خالد صاحب بات آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے، فگرز نہیں سامنے آئے کہ جو انوادر ہیں، جو تارکین وطن جو اقلیتیں ہیں، انہوں نے ووٹ کس حساب سے دیے. لیکن ایک ہوا جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پہلے یہ ہوتا تھا اور اس پہ فوشنی موجود ہے کہ ارباز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی انوادر میں، اس کے بعد ایس پی ہوتی تھی، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پارٹی آتی تھی اور فیمس پارٹی بہت دور آتی تھی. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ فیمس پارٹی غالباً سب سے بڑی پارٹی تھی اقلیتوں میں. یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فیمس پارٹی ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی پارٹی کیسے بنتی. ویسے تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتی ووٹر بھی جو ہے وہ نارمل ووٹر ہو گئے، جیسے دوسرے ووٹر سوچتے ہیں ایسے اقلیتی ووٹر بھی سوچتے ہیں. وہ بھی ٹیکس کے بارے میں سوچتے ہیں، اقلیتی ووٹر بھی ٹیکس کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ بھی سڑکوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ بھی سڑکوں کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ بھی سوچتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ بہت سارے اصیل شکر آ گئے، یہ بھی یہی سوچتے ہیں. وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ آپ دنیا میں کیوں 20 سال میں دے رہے ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں. لیکن یہ افسوس کی بات اس لیے ہے دیکھیں جب کوئی بندہ کوئی گورا، اس کو یہ ٹرم استعمال کر لیتے ہیں، جو یہاں پیدا ہوا ہے، جو نسلوں سے یہاں ہے، جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، جس نے کبھی رات کو بھوکا سویا ہی نہیں ہے، جس نے جنگ دیکھی ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اصیل شکرے دی آر ان بلاسنگ، یا وہ کہتا ہے کہ جی ہم افریقہ میں اتنے پیسے کیوں بھیج رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب ایک ایرانی جو خود ایران سے اٹھ کے اس نے آ کے اصیل شکر کی ہے اس ملک میں، پناہ مانگیے، کہا ہے کہ جی میں تکلیف میں ہوں، مجھے میری مدد کیجیے، اور اس ملک میں اس کو پشتل سے دیے. جب وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اب جو ایران سے آ رہے ہیں یا افغانستان سے آ رہے ہیں یا عراق سے آ رہے ہیں یا صومالیہ سے آ رہے ہیں ان کو پناہ نہ دی جائے تو مجھے تکلیف، پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. یار آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے ایک بندہ چھت پہ چڑھ گیا اس کے بعد وہ سیڑھی اٹھانے لگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اقلیتوں میں اگر یہ صحیح ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایفربیسس پہ پارٹی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، میں آپ سے ونس اگین یہ پیغام میں آپ کو پوری قوت سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایس وے نے آپ کو کیا سیاست میں، جنرل سیاست میں کیا دیا ہے، بین الاقوامی سیاست میں کیا دیا ہے، اور پھر براہ راست آپ کو کیا احساس دیا.
اس پر غور کیجیے. اس ملک کی سیاست کے اندر ایسے 6.2% کی پارٹی ہے اس وقت. کیوں؟ فرینڈ سے پارٹی کیوں 22% کی پارٹی ہے؟ کوئی فرشتے نہیں ہے وہ اس لیے 22% کی پارٹی ہے کہ وہ تارکین وطن کو گالی دیتے ہیں. اس لیے 6% کی پارٹی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ریسورس ہیں, اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی آنر اقلیتیں بھی کرتی ہیں کہ جی یہ ہماری پارٹی ہے. جو بات کرتی ہے کرسچن ریولوشن تو یہ کہتی ہے ان منورتھیتene er en ressurs. جب وہ بات کرتے ہیں تو kehte ہیں det flyktningstrømmen ute av kontroll. Det en belastning. 18 000 asylsøkere står der klar til å voldta norske jenter. Det der de begynner. Så begynner Kristin Halvorsen og sier minoritetene en ressurs for dette landet. سوال یہ کہ آپ نے اس کی آنر کیسے کرنا. پھر بالکل ٹھیک ہے, ارباد پارٹی جو ہے اس کو لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا. spørsmålet tenker vi hvorfor vi gjør det. الیکشن ہوا تو تیسرے دن ایک بندے نے فون کیا, گورا تھا, کہ nå må dere jobbe for at afghanske soldater, eller soldatene våre kommer hjem fra Afghanistan. Nå må dere jobbe for. Mer av skulle jobbe dette, hør her nå. Du har ringt feil. Du har ringt feil. Vi 6,2% parti, vi har mistet 2,8%. Der hvor du skal ringe Arbeiderpartiet. Ring Arbeiderpartiet og si vi har støttet dere, vi har gitt dere stemme, hent soldatene hjem. Du kan ikke gjøre sånn at du stemmer på Arbeiderpartiet, og så kommer du til oss og sier at hent soldatene hjem. Det hører jo ingen sted hjemme. Det kan ikke være sånn at dere stemmer, eller folk stemmer på Arbeiderpartiet, og så sier at det skal være mindre saksbehandlingstid på å hente kona di til Norge. Det er Arbeiderpartiet som må begynne valget. Det er de som sa at vi vil innskrenke asylinnvandringen. Det er de som sa at vi vil innføre aldersgrense. Det var de som sa at vi vil forbi søskenekteskap. Det er de som har gjort det. Det er de som har fått støtte. Det er de som skal levere. Det er logikken. Lekin تو ہمارا تو پلیٹ فارم یہی ہے کہ اقلیتیں اس ملک کی ریسورس ہیں, آپ نے اس ملک کی سروس کی ہے.